نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. معزز مکرم سامعین، معزز اساتذہ کرام اور عزیزان طلبہ، سب سے پہل تمام تر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے تمام بنی نوع انسان کی دار فانی کے اندر تخلیق فرمائی، اور پھر اس اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق دیگر 18,000 مخلوقات کی طرح نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کی جو پیدائش فرمائی وہ اشرف المخلوقات کے اندر کی، اور پھر اس اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت، ان کی صلاح اور فلاح اور ان کی ہر طرح کی بھلائی کے لیے اس اللہ رب العزت نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ قائم کیا، جس سلسلے کے اندر بے شمار اور تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، جس دنیا کے اندر یکے بعد دیگرے مختلف اقوام ملل کے اندر اور مختلف ادوار کے اندر، مختلف زمانے کے اندر، مختلف ملل کے اندر یکے بعد دیگرے مبعوث ہوتے رہے، جس کے سب سے پہلے کڑی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، اور جس کے سب سے آخری کڑی جس کا اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، وہ ہستی اقدس مقدس جس کا نام اسم گرامی آقا نامدار تاجر مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کے اوپر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. یہ آیت نمبر 22 ہے سورہ زمر کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 2581 ہے، جس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی ہر طرح کی تکلیفوں سے دوسرا مسلمان معمون اور محفوظ ہو، وہ شخص کیا ہے؟ مومن اور مسلم ہے۔ تو ایک مسلمان کو سچا اور پکا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، تبھی چل کر کے وہ ایک انسان کیا ہوتا ہے؟ مکمل اور کامل مومن بن سکتا ہے اور مسلمان بن سکتا ہے۔ جیسا کہ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے تو حقوق اللہ کو ادا کرنے والے بعض افراد ایسے ملتے ہیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اہم عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کے اندر تو بڑی دلچسپی کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو ان معاملات کے اندر وہی افراد غفلت اور سستی برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں اور ان سے لا اعتنا اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ایسے بھی ملتے ہیں جو حقوق العباد کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی ان کا لوگوں کے ساتھ امانت داری کا سلوک، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ، یا لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ، یا امانت داری کا معاملہ، یا دیگر معاملات کے اندر وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی ان معاملات کے اندر وہ بخوبی عمل پیرا ہے۔ لیکن حقوق اللہ کے معاملے میں مثلا نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یا روزے کا رکھنا، یا دیگر اہم عبادتیں جو ہیں، ان تمام عبادات کے معاملے میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس شخص کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، یہ دونوں خوبیاں، دونوں صفتیں پیدا ہو جائیں، یعنی حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے والا ہو اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہ آئے اس کے اندر، یا حقوق العباد کے معاملے میں وہ سستی اور لاپرواہی نہ برتا ہو، ایسا شخص کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی شاذ و نادر پایا جاتا ہے یا کمیاب ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن حقوق اللہ کو جہاں تک ادا کرنے والا ہو، حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہو، وہیں حقوق العباد کو ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا انسان جو حقوق اللہ کو کما حق کو ادا کر رہا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، روزے کی پابندی کر رہا ہے، یا ہے کہ اور دیگر اہم عبادتیں ہیں، وہ تمام عبادتیں تو کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں، یعنی حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کے معاملے میں اگر وہ انسان کمی اور کوتاہی کرتا ہے، سستی اور لاپرواہی برتتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انسان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بد سے بدتر ہو جائے گا، اور وہ انسان کیا ہوگا؟ اس کا انجام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ وہ انسان کیا ہوگا؟ ایک دن یعنی کل قیامت کے دن ایسا نہ ہوگا کہ وہ جہنم کی ایندھن بننے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اس سلسلے میں ایک معروف اور مشہور وہ روایت جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کیا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حدیث نمبر 1942 ہے۔ وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ کرام اکٹھا ہیں، جمع ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ اے صحابہ کی جماعتوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے اندر یا ہم امت محمدیہ کے اندر کون شخص مفلس اور غریب ہے؟ تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے اور نہ دینار ہے، نہ جس کے پاس درہم ہے اور نہ دینار ہے، وہی شخص ہم میں سے مفلس اور غریب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہوگا جو شخص اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج دیگر معاملات کے اندر انتہائی پابندی کے ساتھ وہ کاربند ہوگا، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے اندر اس کے کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ ان کا ادب و طریقہ یا اس کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ اچھا نہیں رہا ہوگا، یا لوگوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ناحق قتل کیا ہوگا کسی انسان کے ساتھ، یا کسی انسان کی عزت کے ساتھ وہ کھیلتا ہوگا، یا کسی انسان کو ناحق و قتل کیا ہوگا۔ ایسا شخص کل قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس انسان سے اللہ تبارک و تعالی
تمام ان لوگوں کو بھی پیش کیا جائے گا جو لوگ ان کے خلاف میں استغاثہ کیے رہیں گے، یعنی ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، وہ تمام کے تمام لوگ بھی اس دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حاضر کرے گا اور کہا جائے گا کہ اے بندہ مومن، یا وہ شخص جس نے تمام لوگوں کے ساتھ بہتان تراشیاں کی ہوگی یا الزام تراشیاں کی ہوں گی یا کسی کا ناحق زمین ہڑپی ہوگی، ایسے شخص کے تمام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس انسان سے، یعنی جس انسان نے حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کے معاملے میں کمی اور کوتاہی کی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کے اندر اس کی نیکیاں جتنی ہوں گی، وہ ثوابیں جتنی ہوں گی، وہ تمام کے تمام نیکیاں اللہ رب العالمین اس انسان کو دے دیا جائے گا جس انسان کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہوگی یا جس کا ناحق خون بہایا ہوگا یا جس کی زمینیں ہڑپی ہوگی، ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن دے دے گا اس کی نیکیوں میں سے۔ اور جب ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان استغاثہ کرنے والے یعنی مقدمہ دائر کرنے والے لوگوں کو کے نیک گناہوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے کے اندر یعنی اس کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دے گا، یعنی تبدیل کر دے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس قیامت کے دن ایک ایسا انسان جو حقوق العباد کے اندر لاپرواہی کرتا ہے، سستی برتتا ہے، ایسے انسان کے لیے اس کے کھاتے کے اندر اس کی جھولی کے اندر سوائے گناہ کے اور کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، تو وہ انسان کیا ہوگا؟ جہنم کے ایندھن بننے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے پاس کوئی چارہ اور کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ جس دن وہ نیکیاں کرنے یا عمل کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی وقت رہ جائے گا، ایسا کوئی مرحلہ ہی اس کے لیے نہیں رہ جائے گا، یا ایسا وقت ان کے پاس نہیں رہ جائے گا کہ پھر ان کے لیے دوبارہ زندگی طاری ہو جائے یا دوبارہ زندگی ان کے لائی جائے اور پھر وہ دوبارہ نیکیاں کریں۔ تو سوائے اس دن اس انسان کو جہنم کے ایندھن بننے کا سبب کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہ جائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ہے حقوق العباد کے اندر لاپرواہی اور سستی برتنے کا انجام اور طریقہ اور اس کا بد سے بدتر انجام۔ لیکن اگر حقوق العباد کے اندر ایک وہ انسان جو حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس ارادے کے ساتھ ادا کر رہا ہے، یعنی اپنے قرابت داروں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے یا اس کی ممکن طور پر مدد کر رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے، لیکن اس تعاون کے اندر اس مدد کے اندر اگر ذرہ برابر بھی احسان جتلانے کی اگر مادہ اور بو آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی اس احسان جتلانے کو بھی اس مدد کرنے کو بھی رائے گا اور بیکار کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر کے ضائع اور برباد نہ کر لو۔ اگر ایک انسان اس معاملے کے اندر تو کاربند ہوتا ہے، یعنی احسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کرتا ہے، وہ ممکن طور پر اس کا مدد اور تعاون کرتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارادے کے اندر اس کی نیت کے اندر اگر ذرہ برابر بھی احسان جتلانے والی بو آ جاتی ہے یا اس جیسی صفت پائی جاتی ہے تو پھر اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر کے برباد نہ کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ انسان جس دنیا کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے بہت سارے حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ ان تمام حقوق میں سے سب سے اہم حق جو ہے وہ حقوق الوالدین کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا اگر حق ہے تو وہ حقوق الوالدین کا معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسا وسیع و عریض موضوع ہے، ایک ایسا اہم موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ سے وقت کی درکار ہے۔ البتہ میں اس چیز کی طرف نہ جا کر کے انہی حقوق کی طرف مختصر الفاظ میں بیان کروں گا جن حقوق کے معاملے میں عوام الناس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ غفلت برتی جاتی ہے، سستی پائی جاتی ہے۔ وہ حقوق میں سے کیا ہے؟ قرابت داروں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، اور بہت سارے وہ حقوق ہیں جیسے کہ والدین کے علاوہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کو چھوڑ کر کے یہاں تک کہ مویشیوں اور جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ مویشیوں اور جانوروں کے بھی ہم پر حقوق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں۔ دوستو بزرگوں،
اللہ رب العالمین نے ایک عام انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک بیٹا ہے یا ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ان تمام لوگوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ بھی بہت سارے دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اگر ان حقوق کے معاملے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور سستی پائی جاتی ہے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے، خسارے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن سماج اور معاشرے کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو بعض ایسے انسان ملتے ہیں جو اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے ہمسائیگی کے ساتھ یا اپنے پڑوسن کے ساتھ ایسا معاملہ برتتے ہیں، اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر بھی کہیں کسی طرح سے نوک جھوک ہو جائے یا معمولی سی بات ہو جائے تو قطع رحمی کا معاملہ کر دیتے ہیں، اپنے صلہ رحمی کے بجائے رشتوں کو توڑ دینے کا معاملہ کرتے ہیں۔ جبکہ اس سلسلے کے اندر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، اس کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان کو معلوم ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفالت کے اندر ایک ایسا شخص بھی آتا ہے، ایک ایسے صحابی رسول بھی آتے ہیں جس کا نام مصطح بن اساسہ ہے، جس کی مکمل کفالت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ان کے خالازاد بھائی بھی تھے، لیکن غزوہ بنی مستلق کا جب واقعہ آ جاتا ہے اور اس غزوے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ساتھ الزام تراشی یا بہتان تراشی کا جو معاملہ درپیش آ جاتا ہے، اس معاملے کے اندر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور حضرت حمنہ بنت جہش بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور صفوان بن معطل بھی اس کے اندر شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے 3 صحابی اس کے اندر شکار ہو جاتے ہیں اور جس کا ہمنوا اور سب سے اہم رول نبھانے والا عبداللہ بن ابی ہوتا ہے، چونکہ اس رئیس المنافق کو یہی ایک اہم موقع ملتا ہے، یہی ایک ایسا چانس ملتا ہے، یہی ایک ایسا گولڈن چانس ملتا ہے جس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اندر بہتان تراشی جیسی چیز کو پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے منافقانہ حرکت کے اندر یا منافقانہ چال کے اندر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی چال بازی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آتے ہیں تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ پڑاؤ ڈالنے کے درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں اور رفع حاجت کے لیے جب جاتی ہیں اور اس حاجت کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہار جو ہوتا ہے وہ آرین لے کر کے آتی ہیں۔ وہ ہار کہیں راستے میں کھو جاتا ہے، گر جاتا ہے اور جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ تمام قافلہ یعنی اسلامی لشکر، اسلامی فوج وہاں سے کوچ کر چکا ہوتا ہے، وہاں سے چل چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر اسلامی لشکر اور اسلامی دستے کا یہ اصول ہوتا تھا کہ غزوے جب ایک اسلامی لشکر یا ایک اسلامی فوج جب کہیں کسی جگہ سے پڑاؤ ڈالنے کے بعد کسی دوسری جگہ جب منتقل ہوتا تو اس کے پیچھے ایک انسان رہ جاتا تھا تاکہ فوجیوں کے درمیان جو بھی چیزیں بچی کھچی رہ جاتی تھیں وہ تمام چیزیں وہ صحابی لے کر کے بعد میں پھر اپنے اسلامی فوج کے ساتھ مل جاتا تھا۔ تو اس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان بن معطل کو مقرر کیا تھا۔ صفوان بن معطل پیچھے رہ جاتے ہیں اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی زبان سے سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے لفظ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ان کی زبان سے نکلتا ہے، صرف یہی ایک ایسا لفظ نکلتا ہے۔ اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھا دیتے ہیں اور اس پر وہ سوار ہو کر کے پھر اپنے اسلامی لشکر کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی درمیان حضرت عبداللہ بن ابی کو یہ منافقانہ چال چلتا ہے اور وہ اپنے منافقانہ چال کے اندر وہ کامیابی ہو جاتا ہے اور کئی مسلمانوں کو اپنے لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہتان تراشی کرتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹا الزام لگاتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جاتی ہیں اور بیمار پڑ جاتی ہیں۔ یہ ایک لمبا سا واقعہ ہے۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے
کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چیز کی اطلاع ہوتی ہے، اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ اس واقعے کے اندر یا اس بہتان تراشی کے اندر حضرت مصطح بن اساسہ بھی شامل ہیں، جس کی میں مکمل کفالت کر رہا ہوں، رات دن میں اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میرے گھر کے اندر وہ رہ رہا ہے، اس کے باوجود میری صاحبزادے میری بیٹی کے الزام تراشی کے اندر ایسا شخص بھی شامل ہے، وہ بھی بہتان تراشی کے اندر شامل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ قطع رحمی کر دیتے ہیں، ان کا ساتھ رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کو طے کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سورۃ النور کی آیت نمبر 22 فرماتا ہے، نازل فرماتا ہے، جس کے الفاظ اس طریقے سے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب دولت ہیں، کیا وہ لوگ یتیم و مسکینوں کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں؟ ذرا سی بات اگر ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اپنے رشتے ناطے کو توڑ دیتے ہیں۔ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بخش دے؟ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، قسم خدا کی کیوں نہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرمائے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہیں اور پھر سے مکمل اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے حضرت مصطح بن اساسہ کی کفالت کرتے تھے، پھر دوبارہ کفالت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ انجام کہ اگر کوئی انسان کسی جاہ و منصب کے اعتبار سے یا کسی خود غرضی کے اعتبار سے یا کسی اپنے مقصد کے اعتبار سے اگر کسی یتیموں کی حفاظت کر رہا ہے، مسکینوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو ایسی کفالت کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے؟ للہیت ہونی چاہیے، اخلاص نیت کے ہونا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیموں کو نہ جھڑکو اور مسکینوں کو تم نہ ڈانٹو اور پھٹکارو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور یتیموں کے ساتھ اچھا حسن اخلاق کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے تو یتیم اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے بچپنے کے اندر جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہو، یا اپنی ماں کا انتقال ہو گیا ہو، اس انسان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر بلوغت کے بعد اگر اس کے ماں باپ انتقال ہو جائیں تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، ورنہ پوری دنیا کے اندر تو سب لوگ یتیم ہی یتیم ہو جائیں گے، پوری دنیا کے اندر سب لوگ یتیم ہی یتیم ہیں۔ بلوغت سے پہلے جس شخص کا یا جس بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو، اس انسان کو یتیم کہا جاتا ہے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیم کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کی تائید کرنے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مکمل کفالت کرنے کا حکم بار بار حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مسکینوں کے ساتھ، اپنے پڑوسوں کے ساتھ اور یتیموں کے اس کفالت کے متعلق جبریل امین علیہ السلام مجھے اتنی بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے کہیں ایسا ڈر ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تاکید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑوسوں کا بھی حق اپنے میراث کے اندر کہیں لکھ نہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس الفاظ کو دہرایا اور اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اس طریقے سے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول کون سا شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی تکلیفوں سے، جس کی مصیبتوں سے اس کا پڑوسی مامون اور محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کے متعلق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور حدیثیں جو ہے سنن ترمذی کی روایتیں ہیں، ابو داؤد کی روایتیں ہیں، یا ہے کہ اس کے علاوہ مصنف عبدالرزاق کی روایتیں ہیں، ان روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور بار بار اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن جہاں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پڑوسن کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا اس پڑوسن کے ساتھ کیا ہوتا ہے
بدفعلی کرتا ہے تو اس کی قباحت کے اندر، اس کی شناخت کے اندر، اس کی برائی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مزید اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ کیا ہے دنیا کے اندر عام انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بدفعلی کرنا یا کہ گناہ کا ارتکاب کر لینا عام گناہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے پڑوسن کے ساتھ وہ حرکت کر لیتا ہے تو مزید اس کی برائی کے اندر اور بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ، یہ وہ چیزیں ہیں اور قرآن حدیث کے یہ وہ دلائل ہیں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد کے معاملے کے اندر بھی کمی اور سستی نہیں برتنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا اور ہم اور آپ کیا ہوں گے؟ جہنم کے ایندھن بننے کے سبب اور ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے درمیان سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کروٹ ہی کروٹ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر جتنے بھی مساجد اور مکاتب ہیں ان تمام مساجد اور مکاتب کی در مزام در میں قدر ان کی مدد عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ولکم العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات تعالی جواب الکریم الرحیم۔